السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء، ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 7 تا 11۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج، تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور کہہ دو ان کو معقول بات۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفَاءَ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف ہے تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن الثلث مما ترک وإن كانت واحدة فلها نصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے، پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ مرا، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال میں سے جو کہ چھوڑ مرا، اگر میت کی
اولاد ہے اور اگر اس کی اولاد نہیں اور وارث ہیں تو اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے تہائی، پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ، بعد وصیت کے جو کر مرا یا بعد ادائے قرض کے تمہارے باپ اور بیٹے، تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ، حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کا، بے شک اللہ خبردار ہے، حکمت والا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت ہو حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور کہو ان سے بات اچھی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفَاءَ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف ہے تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ہوگا ان کا، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ربط آیات۔ سورہ نساء میں اول ایام انسانی حقوق خصوصاً عائلی زندگی سے متعلق حقوق کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یتیموں کے حقوق کا بیان تھا۔ مذکورہ 4 آیتوں میں بھی عورتوں کا اور یتیموں کے خاص حقوق متعلقہ وراثت کا بیان ہے۔ پہلی آیت میں جاہلیت کی اس رسم باطل کا کیا گیا کہ اس زمانے میں عورتوں کو میراث کا مستحق ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ اس آیت نے ان کو اپنے شرعی حصے کا مستحق قرار دے کر ان کے حق میں کمی کرنے اور نقصان پہنچانے کی سخت ممانعت کی۔ پھر چونکہ مستحقین میراث کا ذکر آیا تھا اور ایسے موقع پر تقسیم کے وقت غیر مستحقین فقراء اور یتیم بچے بھی حاضر ہو جایا کرتے ہیں، تو دوسری آیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور مراعات کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں بلکہ استحبابی ہے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت میں بھی احکام یتامہ کے سلسلے میں اسی مضمون کی تاکید ہے۔ والدین اور دیگر اقربا کے اموال میں حق کے میراث۔ اسلام سے پہلے عرب اور عجم کی قوموں میں انسان کی صنف ضعیف یتیم بچے اور صنف نازک عورتیں ہمیشہ طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہی ہیں۔ اول تو ان کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی حق مان بھی لیا گیا تو مردوں سے اس کا وصول کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا کسی کی قدرت میں نہ تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے ان کو حقوق دلائے، پھر ان حقوق کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا۔ قانون وراثت میں بھی عام اقوام دنیا نے معاشرے کے ان دونوں ضعیف اجزاء کو ان کے فطری اور واجبی حقوق سے محروم کیا ہوا تھا۔
عرب نے تو اصول ہی یہ بنا لیا تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہو اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کر لے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صنف ضعیف بچے اور عورتیں اس اصول پر نہیں آ سکتی، اسی لیے ان کے اصول وراثت کی روح سے صرف جوان بالغ لڑکا ہی وارث ہو سکتا تھا۔ لڑکی مطلقاً وارث نہ سمجھی جاتی تھی، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اور لڑکا بھی اگر نابالغ ہوتا تو وہ بھی مستحق وراثت نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور 2 لڑکیاں، ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی وارث چھوڑے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے 2 چچا زاد بھائیوں نے آ کر مرحوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت تو مطلقاً مستحق وراثت نہ سمجھی جاتی تھی، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اسی لیے بیوی اور دونوں لڑکیاں تو یوں محروم ہو گئیں اور لڑکا بوجہ نابالغ ہونے کے محروم کر دیا گیا، لہٰذا پورے مال کے وارث 2 چچا زاد بھائی ہو گئے۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ نے یہ بھی چاہا کہ نہ چچا زاد بھائی جو پورے ترکے پر قبضہ کر رہے ہیں تو ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو، مگر انہوں نے یہ بھی قبول نہ کیا۔ تب اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حال کیا، اور اپنے بچوں کی بے کسی اور محرومی کی شکایت کی۔ اس وقت تک چونکہ قرآن حکیم میں آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں توقف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ وحی الہی کے ذریعے اس ظالمانہ قانون کو ضرور بدلا جائے گا، چنانچہ اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اور اس کے بعد دوسری آیت وراثت نازل ہوئی جس میں حصوں کی تفصیلات ہیں، اور اس سورت کا دوسرا رکوع ان تفصیلات پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احکام قرآنی کے مطابق کل ترکے کا 8واں حصہ بیوی کو دے کر باقی سب مال مرحوم کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ اس کا آدھا لڑکے کو اور آدھے میں دونوں لڑکیاں برابر کی شریک رہیں، اور چچا زاد بھائی بمقابل اولاد کے چونکہ اقربا نہ تھے اس لیے ان کو محروم کیا گیا۔ استحقاق میراث کا ضابطہ۔ اس آیت نے وراثت کے چند احکام کے ضمن میں قانون وراثت کا ضابطہ بیان فرما دیا ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، ان دونوں لفظوں نے وراثت کے 2 بنیادی اصول بتلا دیے، ایک رشتہ ولادت جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہے اور جس کو لفظ والدین سے بیان کیا گیا، دوسرا عام رشتہ داری جو لفظ اقربون کا مفہوم ہے، اور صحیح یہ ہے کہ لفظ اقربون ہر قسم کی قرابت اور رشتہ داری کو حاوی ہے، خواہ وہ رشتہ باہمی ولادت کا ہو جیسے اولاد اور ماں باپ میں، یا دوسری طرح کا جیسے عام خاندانی رشتہ داروں میں، یا وہ رشتے جو ازدواجی تعلق سے پیدا ہوئے ہوں۔ لفظ اقربون سب پر حاوی ہے، لیکن والدین کو ان کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا کر دیا گیا۔ پھر اس لفظ نے یہ بھی بتلا دیا کہ مطلق رشتہ داری وراثت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ رشتے میں اقربا ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر قرابت کو معیاری شرط نہ بنایا جائے تو ہر مرنے والے کی وراثت
پوری دنیا کے تمام انسانی آبادی پر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک ماں باپ آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ دور قریب کا کچھ نہ کچھ سب رشتے موجود ہیں، اور یہ اول تو امکان سے باہر ہے۔ دوسرے، اگر کسی طرح کوشش کرے کہ اس کا انتظام کر بھی لیا جائے تو متروکہ مال جزا لا یتخذی بن کر ہی تقسیم ہو سکے گا، جو کسی کے کام نہ آئے گا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ جب وراثت کا مدار رشتہ داری پر ہو تو اصول یہ بنایا جائے کہ اگر نزدیک و دور کے مختلف رشتہ دار جمع ہوں تو قریبی رشتہ دار کو بعید پر ترجیح دے کر اقربا کے ہوتے ہوئے ابعد کو حصہ نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر کچھ رشتہ دار ایسے ہوں جو بیک وقت سب کے سب اقربا قرار دیے جائیں، اگرچہ وجوہ اقربیت ان میں مختلف ہوں، تو پھر یہ سب مستحق وراثت ہوں گے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ یا بیوی وغیرہ کہ یہ سب اقربا ہیں، اگرچہ اقربیت کی وجوہ مختلف ہیں۔ نیز ایک اور بات اسی لفظ اقربون نے یہ بتلائی کہ جس طرح مردوں کو مستحق وراثت سمجھا جاتا ہے، اسی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رشتہ دار اولاد یا ماں باپ کا ہو یا دوسری قسم کے رشتے، ہر ایک میں رشتہ داری کی حیثیت لڑکے اور لڑکی میں یکساں ہے۔ جس طرح لڑکا ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح لڑکی بھی انہی سے پیدا ہوئی ہے۔ جب حق وراثت کا مدار رشتے پر ہوا تو چھوٹے بچے یا لڑکی کو محروم کرنے کے لیے کوئی معنی نہیں رہتے۔ پھر قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیے کہ للرجال اور وللنساء کو جمع کر کے مختصر لفظوں میں ان کے حق کا بیان ہو سکتا تھا، اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ مردوں کے حق کو جس تفصیل سے بیان کیا، اسی تفصیل و تشریح کے ساتھ عورتوں کا حق جداگانہ بیان فرماتا، تاکہ دونوں کے حقوق کا مستقل اور اہم ہونا واضح ہو جائے۔ نیز اسی لفظ اقربون سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قرابت کے معیار سے ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہو اس کو زیادہ وراثت کا مستحق سمجھا جائے، بلکہ جو میت کے ساتھ رشتے میں قریب تر ہوگا وہ بنسبت بعید کے زیادہ مستحق ہوگا، اگرچہ ضرورت اور حاجت بعید کو زیادہ ہو۔ اگر قرابت کے ضابطے کو چھوڑ کر بعض رشتہ داروں کے محتاج یا نافع ہونے کو معیار بنا لیا جائے تو نہ اس کا ضابطہ بن سکتا ہے اور نہ یہ ایک طے شدہ مستحکم قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اقربیت کے علاوہ دوسرا معیار لامحالہ وقتی اتحاد ہوگا، کیونکہ فقر و حاجت کوئی دائمی چیز نہیں، اس لیے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، درجات بھی۔ ایسی صورت میں استحقاق کے بہت سے دعوے دار نکل آیا کریں گے اور فیصلہ کرنے والوں کو ان کا فیصلہ مشکل ہوگا۔ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ۔ اگر اس قرآنی اصول کو سمجھ لیا جائے تو یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ، جو آج کل بلا وجہ ایک نظری مسئلہ بنا دیا گیا ہے، وہ خود بخود ایک قطعی فیصلے کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یتیم پوتا بنسبت بیٹے کے ضرورت مند زیادہ ہو، لیکن اقربون کے قانون کی روح سے وہ مستحق وراثت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بیٹے کی موجودگی میں اقرب نہیں، البتہ اس کی ضرورت رفع کرنے کے لیے دوسرے انتظامات کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک ایسا ہی انتظام اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس مسئلے میں موجود دور کے مغرب زدہ مجتہدین دین کے علاوہ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ ساری امت آج تک قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہی سمجھتی آئی ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہ ملے گی، خواہ اس کا باپ موجود ہو یا مر گیا ہو۔ متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو، سب میں وراثت کا حق ہے۔
اس آیت میں مما قل منہ او کثر فرما کر ایک دوسری جاہلانہ رسم کی اصلاح فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص وارثوں کے لیے مخصوص کر لیا جاتا تھا، مثلاً گھوڑا اور تلوار وغیرہ اسلحہ، یہ صرف نوجوان مردوں کا حق تھا، دوسرے وارثوں کو ان سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی اس ہدایت نے بتلا دیا کہ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے، کسی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں ہے۔ میراث کے مقررہ حصے اللہ کی جانب سے طے شدہ ہیں۔ آخر آیت میں جو ارشاد فرمایا نصیبا مفروضا، اس سے یہ بھی بتلا دیا کہ مختلف وارثوں کے جو مختلف حصے قرآن کریم نے مقرر فرمائے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنی رائے اور قیاس سے کمی بیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں ہے۔ وراثت ایک جبری ملک ہے، اس میں مالک ہونے والے کی رضامندی شرط نہیں، اور اسی لفظ مفروضاً سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وراثت کے ذریعے جو ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، ملکیت جبری ہے، نہ اس میں وارث کا قبول کرنا شرط ہے، نہ اس پر راضی ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر وہ زبان سے بصراحت یوں بھی کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہو چکا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک بن کر شرعی قاعدے کے مطابق کسی دوسری کو ہبہ کر دے یا بیچ ڈالے یا تقسیم کر دے۔ میت کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطۂ شرعی کے ماتحت اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے، اس لیے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطۂ میراث کے تحت محروم قرار دیے گئے ہیں، تقسیم میراث کے وقت ان کا دل افسردہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، اور بالخصوص جب کہ ان میں کچھ یتیم اور مسکین حاجت مند بھی ہوں۔ ایسی حالت میں جب کہ دوسرے رشتہ دار اپنا اپنا حصہ لے جا رہے ہوں اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر کبھی یہ کیفیت گزری ہو۔ اب قرآنی نظام کی خوب خوش اسلوبی کو دیکھیے کہ ایک طرف تو خود قرآن ہی کا بتایا ہوا عادلانہ ضابطہ یہ ہے کہ اقربا کے مقابلے میں ابعد کو محروم کیا جائے، دوسری طرف محروم ہونے والے ابعد کی حسرت اور دل شکنی بھی گوارا نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے ایک مستقل آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی دور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم ہو رہے ہوں، اگر وہ تقسیم میراث کے وقت موجود ہوں تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے کہ اس مال میں سے با اختیار خود کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں، جو ان کے لیے ایک قسم کا صدقہ اور موجب ثواب ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ ایک مال بغیر کسی سعی و عمل کے محض خدا تعالیٰ کے دین سے انہیں مل رہا ہو، تو صدقہ و خیرات فی سبیل اللہ کا خود بھی داعیِ دل میں ہونا چاہیے، جیسا کہ اس کی ایک نظیر دوسری آیت میں مذکور ہے، کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، یعنی اپنے باغ کا پھل کھاؤ جب کہ وہ پھل دینے لگے، اور جس روز پھل کاٹو تو اس کا حق نکال کر فقراء مساکین کو دے دو۔ آخر آیت میں فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر یہ لوگ اس طرح تھوڑا سا دینے پر بھی راضی نہ ہوں بلکہ دوسروں کے برابر حصے کا مطالبہ کرنے لگیں، تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ قانون شرع کے خلاف اور غیر منصفانہ ہے،
اس لیے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن اس پر بھی ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے جس سے ان کی دل شکنی ہو، بلکہ معقول طور پر ان کو سمجھا دیا جائے کہ شرعی قاعدے سے میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، ہم نے جو کچھ دیا وہ محض تبرعاً دیا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو تبرعاً جو دیا جائے مجموعی مال میں سے نہیں بلکہ بالغین ورثاء میں سے جو حاضر ہوں وہ اپنے حصے میں سے دیں، نابالغ اور غائب کے حصے میں سے دینا درست نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث تقسیم کریں۔ تیسری آیت میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اس کا پورا اہتمام کریں کہ مرنے والے کا ترکہ اس کی اولاد کو پورا پہنچ جائے، اور ہر ایسے طریقے سے پرہیز کریں کہ جس میں اولاد کے حصے پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو۔ اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کوئی ایسی وصیت یا تصرف کرتے ہوئے دیکھیں جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو ایسی وصیت یا ایسے تصرف سے روکیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پورا مال یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا اور صرف 1/3 مال کو صدقہ کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ پورا مال یا آدھا مال صدقہ کر دیا جاتا تو وارثوں کا حصہ ختم یا کم ہو جاتا۔ اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ یتیم بچوں کے اولیاء ان کے مال کی حفاظت اور پھر بالغ ہونے کے بعد ان کو پورا دینے کا بڑا اہتمام کریں، اس میں ادنیٰ کوتاہی کو راہ نہ دیں، اور دوسروں کے یتیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی محبت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں اور وہ پریشان نہ ہوں، کوئی ان پر ظلم نہ کرے، تو ان کو چاہیے کہ دوسرے کی اولاد یتامہ کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ یتیم کا مال ظلماً کھانا پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنا ہے۔ چوتھی آیت میں یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے لیے وعید شدید کا بیان ہے کہ جو شخص ناجائز طور پر یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس آیت نے یتیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دے کر فرمایا ہے کہ بہت سے مفسرین نے اس کو تشبیہ اور کنایہ پر محمول کیا، یعنی یتیموں کا مال ناحق کھانا ایسا ہے جیسے کوئی پیٹ میں آگ بھرے، کیونکہ اس کا انجام بالا آخر قیامت میں ایسا ہی ہونے والا ہے۔ یہ آیت میں کوئی مجاز اور کنایہ نہیں ہے، بلکہ جو مال یتیم کا ناجائز طریقے سے کھایا جائے وہ حقیقت میں آگ ہی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی صورت آگ کی معلوم نہ ہوتی ہو۔ جیسے کوئی شخص دیا سلائی کو کہے یہ آگ ہے، یہ سنکھیا کو کہے کہ قاتل ہے، تو ظاہر ہے کہ دیا سلائی کو ہاتھ میں لینے سے ہاتھ نہیں جلتا، اور سنکھیے کو ہاتھ میں لینے سے بلکہ منہ میں رکھنے سے بھی کوئی آدمی نہیں مرتا، البتہ ذرا سی رگڑ کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دیا سلائی کو آگ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا۔ اسی طرح حلق کے نیچے اترنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سنکھیا کو قاتل کہنے والا سچا تھا۔ قرآن کریم کے عام اطلاقات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جو عمل نیک یا بد کر رہا ہے یہی عمل جنت کے درخت اور پھل پھول ہیں یا جہنم کے انگارے ہیں، اگرچہ ان کی صورت یہاں ہے اور رہے مگر تا قیامت کے روز اپنی شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آئیں گے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی قیامت کے روز وہ اپنے کیے ہوئے کو موجود پائیں گے، یعنی جو عذاب و ثواب ان کو نظر آئے گا وہ حقیقت میں ان کا اپنا عمل ہوگا۔
بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ پیٹ کے اندر سے آگ کی لپیٹیں اس کے منہ، ناک اور کانوں، آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما؟ آیت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کا مال جو ناحق کھایا جائے وہ در حقیقت جہنم کی آگ ہوگی، اس وقت اس کا آگ ہونا محسوس نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں شدید احتیاط کے لیے واضح ہدایات دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسرے یتیم۔ سورہ نساء کے اول رکوع میں شروع سے آخر تک عموماً یتیم ہی کے احکام ہیں۔ یتیم کے اموال کی نگہداشت رکھنے، ان کے مال کو اپنا مال نہ بنا لینے، ان کے وراثت میں ملے ہوئے اموال سے ان کو حصہ دینے کا حکم فرمایا، اور بڑا ہو جانے کے ڈر سے ان کو مال اڑا دینے میں جلدی کرنا، یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے مہر کم کر دینا، ان کے مال پر قبضہ کر لینا وغیرہ، ان سب امور کی ممانعت فرمائی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ ناحق یتیم کا مال کھانا پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنا ہے، کیونکہ اس کی پادش میں موت کے بعد اس طرح کے لوگوں کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی۔ لفظ یأکلون استعمال فرمایا ہے اور یتیم کا مال کھانے پر وعید سنائی گئی ہے، لیکن یتیم کے مال کا ہر استعمال کھانے پینے میں ہو یا برتنے میں سب حرام اور باعث عتاب و عذاب ہے، کیونکہ محاورے میں کسی کا مال ناحق کھا لینا ہر استعمال کو شامل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے مال کے ہر حصہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کے نابالغ بچے یتیم ہوتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ عموماً ہر گھر میں ظلم و زیادتی کا برتاؤ ہوتا ہے، اور ہر وہ جوان شخص بچوں کے باپ کے وفات کے بعد مال پر قابض ہوتا ہے، خواہ ان بچوں کا چچا ہو یا بڑا بھائی ہو یا والدہ ہو یا اور کوئی ولی یا وصی، اکثر ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کی ممانعت اس رکوع میں کی گئی ہے۔ اول تو سالہ سال مال کو تقسیم کرتے ہی نہیں، ان بچوں کی روٹی کپڑے پر تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر بدعات، رسومات اور فضولیات اسی مال مشترکہ سے خرچ کیے جاتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں اور سرکاری کاغذات میں نام بدلوا کر اپنے بچوں کا نام لکھواتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے کوئی ہی گھر خالی رہتا ہوگا۔ مدرسوں اور یتیم خانوں میں جو چندہ یتیموں کے لیے آتا ہے، اس کو یتیموں پر خرچ نہ کرنا بھی ایک صورت یتیم کا مال ہضم کرنے کی ہے۔ مسئلہ میت کے بدن کے کپڑے بھی ترکے میں شامل ہوتے ہیں، ان کو حساب میں لگائے بغیر یوں ہی صدقہ کر دیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں تانبے، پیتل کے برتن مال کو تقسیم کیے بغیر فقیروں کو ہدیہ دے دیتے ہیں، حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ پہلے مال بانٹ لیں، جس میں سے مرنے والے کی اولاد، بیوی، والدین، بہنیں، جس کو شرعاً حصہ پہنچتا ہو اس کو دے دیں۔ اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کریں یا مل کر کریں تو صرف بالغین کریں، نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور جو وارث غیر حاضر ہو اس کے حصے میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف درست نہیں ہے۔
مسئلہ نمبر 2، میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازے کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے، اس کو میت کے مال سے خریدنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مال مشترکہ ہے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کر دے تو جائز ہے۔ بعض علاقوں میں نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے لیے کفن ہی کے کپڑے میں سے مصلی تیار کیا جاتا ہے اور پھر یہ مصلی امام کو دیا جاتا ہے۔ یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت سے فاضل ہے۔ ورثاء کے مشترکہ مال میں سے اس کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ بعض جگہ میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں، پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اول تو نئے خرید لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے موجودہ برتنوں سے غسل دیا جا سکتا ہے، اور اگر خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اول تو اس میں مال ضائع کرنا ہے اور پھر ان سے یتیموں کا اور غائب وارثوں کا حق وابستہ ہے۔ مسئلہ ترکے کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ و خیرات کچھ جائز نہیں۔ اس طرح کے صدقہ و خیرات کرنے سے مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ثواب سمجھ کر دینا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اس لیے کہ مورث کے مرنے کے بعد اب یہ سب تمام مال وارثوں کا حق ہے اور ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں۔ اس مشترکہ مال میں سے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا مال چرا کر میت کے حق میں صدقہ کر دیا جائے۔ پہلے مال تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے میت کے حق میں صدقہ خیرات کریں تو ان کو اختیار ہے۔ تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشترکہ ترکے میں سے صدقہ خیرات نہ کریں، اس لیے جو ان میں یتیم ہیں ان کی اجازت تو معتبر ہی نہیں، اور جو بالغین ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی سے اجازت دیں۔ ہو سکتا ہے وہ لحاظ کی وجہ سے اجازت دینے پر مجبور ہوں، اور لوگوں کے طعنوں کے خوف سے کہ اپنے مردے کے حق میں 2 پیسے تک خرچ نہ کیے، اس عار سے بچنے کے لیے بددل ناخواستہ حامی بھر لے، حالانکہ شریعت میں صرف وہ مال حلال ہے کہ جب دینے والا طیب خاطر سے دے رہا ہو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن الثلث مما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ بھی ہے برابر 2 عورتوں کے، پھر اگر صرف 2 عورتیں ہی ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ مرا، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑ مرا۔ اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کی اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے 1/3، پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ بعد وصیت کے جو کر مرا یا بعد ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کہ کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ، حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کا، بے شک اللہ خبردار ہے حکمت والا ہے۔ ربط آیات پچھلے رکوع میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان میں میراث کا استحقاق رکھنے والے لوگوں کا اجمالاً ذکر تھا۔ اس رکوع میں انہی مستحقین میراث کی بعض اقسام کی تفصیل مذکور ہے۔
اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصص بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے کی کچھ تفصیل سورت کے آخر میں آ رہی ہے اور باقی ماندہ حصوں کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس کی تمام تفصیلات اخذ کر کے مستقل فن فرائض کی شکل میں مدون کر دیتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیات میں اولاد اور والدین کے حصص بیان کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ میراث کے کچھ اور مسائل بھی مذکور ہیں۔ حقوق متقدمہ علی المیراث۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے پہلے شریعت کے مطابق اس کے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں، جن میں نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو۔ اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں، اگر قرضے اتنے ہی ہوں جتنا اس کا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ، تو نہ کسی کو میراث ملے گی نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی۔ اور اگر قرضوں کے بعد مال بچ جائے یا قرضے بالکل ہی نہ ہوں، تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ کسی گناہ کی وصیت نہ ہو، تو اب جو مال موجود ہے اس کے 1/3 میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی 1/3 مال ہی میں وصیت معتبر ہوگی۔ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب بھی نہیں، اور وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے وصیت کرنا گناہ ہے۔ ادائے دین کے بعد 1/3 میں وصیت نافذ کر کے شرعی وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس کی تفصیلات فرائض کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر وصیت نہ کی ہو تو ادائے دین کے بعد پورا مال میراث میں تقسیم ہوگا۔ اول اولاد کا حصہ۔ جیسا کہ گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے کہ میراث کی تقسیم الاقربا فالاقربا کے اصول پر ہوگی۔ مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین چونکہ اقربا ترین ہیں، اس لیے ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے۔ یہ دونوں رشتے انسان کے قریب ترین اور بلا واسطہ رشتے ہیں، دوسرے رشتے بالواسطہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں پہلے انہی کے حصے بیان فرمائے اور اولاد کے حصے سے شروع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا مستحق بھی بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ اور یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصے میں جو مال آئے گا اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا مل جائے۔ مثلاً کسی نے 1 لڑکا 2 لڑکیاں چھوڑے تو مال کے 4 حصے کر کے 2 لڑکے کو اور 1.5 لڑکی کو دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو حصہ دینے کی اہمیت۔ قرآن کریم نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، اور بجائے للانثیین مثل حظ الانثیین للذکر 2 لڑکیوں کو 1 لڑکے کے حصے کے باقدر فرمانے کے لیے للذکر مثل حظ الانثیین لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے باقدر کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور وہ یہ سمجھ کر بددل ناخواستہ شرما شرمی معاف کر دیتے ہیں کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں تو کیوں بھائیوں سے برائی لیں، ایسے بلا معاوضہ شرعاً معافی نہیں ہوتی، ان کا حق بھائیوں کے ذمہ واجب رہتا ہے۔ یہ میراث دبانے والے سخت گناہگار ہیں، ان میں بعض بچیاں نابالغ بھی ہوتی ہیں، ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے۔ ایک گناہ وارث شرعی کے حصے کو دبانے کا اور دوسرا یتیم کے مال کو کھانے کا۔ اس کے بعد مزید تشریح فرماتے ہوئے لڑکیوں کا حصہ یوں بیان فرمایا،
فإن كن نساء فوق اثنتين ولهن الثلث ما ترك، یعنی اگر نرینہ اولاد نہ ہوں اور صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو مال موروث سے 2/3 مال ملے گا، جن میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی، اور باقی 1/3 دوسرے ورثاء مثلاً میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حقداروں کو ملے گا۔ 2 لڑکیاں اور 2 سے زائد سب 2/3 میں شریک ہوں گی۔ 2 لڑکیوں سے زائد کا حکم تو قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے، جیسا کہ فوق اثنتین کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، اور لڑکیاں 2 ہوں تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے، اتنے میں ہمارا گزر صواف میں ایک انصاری عورت پر ہوا۔ وہ عورت اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس میرے شوہر کی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ان لڑکیوں کا چچا ان کے پورے مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض ہو گیا ہے اور ان کے واسطے کچھ باقی نہیں رکھا۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خدا کی قسم، اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکاح میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب سورہ نساء کی یہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت اور اس کے دیور کو لڑکیوں کا وہ چچا جس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دو، ان کی ماں کو 8واں حصہ، اور جو بچے وہ تم خود رکھ لو۔ اس حدیث میں جس مسئلے کا ذکر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لڑکیوں کو بھی 2/3 حصہ دے دیا، جس طرح 2 سے زیادہ کا یہی حکم خود قرآن کریم کی آیت میں مذکور ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ، یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی اور اولاد نرینہ بالکل نہ ہو تو اس کو اس کے والد یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال موروث کا آدھا حصہ ملے گا، باقی دوسرے ورثاء لے لیں گے۔ والدین کا حصہ۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ بتایا اور 3 حالتیں ذکر فرمائی۔ اول یہ کہ والدین دونوں زندہ چھوڑے ہوں اور اولاد بھی چھوڑی، خواہ ایک ہی لڑکا یا لڑکی ہو، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ دیگر ورثاء اولاد، بیوی یا شوہر لے لیں گے، اور بعض حالات میں کچھ بچا ہوا پھر والد کو پہنچ جاتا ہے، جو اس کے لیے مقررہ چھٹے حصے کے علاوہ ہوتا ہے۔ علم فرائض کی اصطلاح میں اس طرح کے استحقاق کو استحقاق تعصیب کہتے ہیں۔ دوسری حالت یہ بتائی کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہوں اور ماں باپ موجود ہوں، اس صورت میں مال موروث کا 1/3 ماں کو اور باقی 2/3 والد کو مل جائیں گے۔ یہ اس صورت کا حکم ہے کہ جب مرنے والے کے ورثاء میں اس کا شوہر یا اس کی بیوی بھی موجود نہ ہو۔ اگر شوہر یا بیوی موجود ہے تو سب سے پہلے ان کا حصہ الگ کیا جائے گا اور باقی میں سے 1.5 حصہ والدہ کو اور 2.5 حصہ والد کو مل جائے گا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد تو نہ ہوں لیکن بھائی بہن ہوں جن کی تعداد 2 ہو، خواہ 2 بھائی ہوں 2 بہنیں یا 2 سے زیادہ ہوں۔
اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اور وارث نہیں تو بقیہ حصہ باپ کو مل جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں کی موجودگی سے ماں کا حصہ کم ہو گیا، لیکن بھائی بہن کو بھی کچھ نہ ملے گا، کیونکہ باپ بنسبت بھائی بہن کے اقرب ہے۔ جو بچے گا باپ کو مل جائے گا۔ اس صورت میں ماں کا حصہ 1.5 کے بجائے 1/6 ہوگا۔ فرائض کی اصطلاح میں اس کو حجاب نقصان کہتے ہیں، اور یہ بہن بھائی جن کی وجہ سے والدین کا حصہ کٹ رہا ہے، خواہ حقیقی ہوں، خواہ باپ شریک ہوں، خواہ ماں شریک ہوں، ہر صورت میں ان کے وجود سے ماں کا حصہ گھٹ جائے گا، بشرطے کہ ایک سے زیادہ ہوں۔ حصص مقررہ بیان کے بعد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، یعنی اولاد اور ماں باپ کے یہ حصے خداوند عالم نے اپنے طور پر مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور وہ حکیم ہے۔ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر تمہاری رائے پر تقسیم میراث کا قصہ رکھا جاتا تو مدار تقسیم تم لوگ نفع رساں ہونے کو بتاتے، لیکن نفع رساں کون ہوگا اور سب سے زیادہ نفع کس سے پہنچ سکتا ہے، اس کا یقینی علم حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل تھا، اس لیے بجائے نافع ہونے کی اقربیت کو مدار حکم بنایا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلا دیا کہ میراث کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں وہ اس کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی کو رائے زنی یا کمی بیشی کا کوئی حق نہیں، اور تمہیں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے۔ تمہارے خالق و مالک کا یہ حکم بہترین حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، تمہارے نفع کا کوئی پہلو اس کے احاطۂ علم سے باہر نہیں، اور وہ جو کچھ کرتا ہے کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تمہیں خود اپنے نفع و نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اگر تقسیم میراث کا مسئلہ خود تمہاری رائے پر چھوڑ دیا جاتا تو تم ضرور اپنی کم فہمی کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہ کر پاتے، اور میراث کی تقسیم میں بے اعتدالی ہو جاتی۔ اللہ جل شانہ نے یہ فریضہ اپنے ذمے لے لیا تاکہ مال کی تقسیم میں عدل و انصاف کی پوری رعایت ہو، اور میت کا سرمایہ منصفانہ طریقے سے مختلف مستحقین کے ہاتھوں میں گردش کرے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔